بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے اسلامی ممالک کی سیاست ہمیشہ ہی تنازعات کا شکار رہی ہے۔ کئی ایسے عظیم مسلمان حکمران جن کا دور اقتدار دہائیوں پر مشتمل تھا اور جنہوں نے اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ اسلامی بلاک بنانے میں بھی توجہ دی، ان کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ کچھ کو امریکی ایما پر تختہ دار پر لٹکایا گیا تو کچھ کو سرعام قتل کے منصوبے بنا کر ابدی نیند سلا دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چند مسلم حکمرانوں کا تذکرہ کریں گے جو امریکی آنکھ میں بہت کھٹکتے تھے اور جن کو مختلف مقدموں کی آڑ میں یا تو پھانسی دے دی گئی یا ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ان بدقسمت ناموں میں جو نام سر فہرست آتا ہے ان میں نمبر 1 پر ہے صدر صدام حسین۔ صدام حسین 16 جولائی سن 1937 کو عراق میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین 1989 سے 2003 تک عراق کی حکومت میں صدر کے عہدے پر فائز رہے۔ یاد رہے، عراق میں 6 بڑے عہدے تھے: صدر، وزیر اعظم، افواج کا سپریم کمانڈر، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کمانڈ و کونسل اور باس پارٹی کے سربراہ۔ یہ تمام عہدے صدام حسین کے پاس تھے۔ صدام حسین عراق کی مضبوط ترین شخصیت تھے۔ عراق کی سڑکوں پر صدام حسین کے ہزاروں مجسمے، پورٹریٹ، تصاویر وغیرہ نصب تھیں۔ صدام حسین نے ایران اور کویت کے خلاف جنگ چھیڑی جو کہ انہیں بہت مہنگی پڑ گئی۔ حالات بدلتے ہی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ سقوط بغداد کے بعد صدام حسین کو ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا اور امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا جس میں 3 نومبر کو صدام حسین کو 1948 کردوں کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی اور تختہ دار پر لٹکائے جانے کے بعد پوری دنیا کو ٹی وی پر براہ راست دکھایا گیا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ملک پاکستان کے عظیم رہنما ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں۔ 1971 سے 1977 تک پاکستان کے 9ویں وزیر اعظم اور پاکستانی پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو بہت مقبول ہوئے۔ پاکستان میں آپ کو قائد عوام بھی کہا جاتا ہے۔ لاڑکانہ میں نواب سر شاہ نواز کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کا آغاز 1958 میں کیا۔ وہ جنرل ایوب کے دور حکومت میں مختلف وزارتوں پر فائز رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1970 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی اور اس طرح وہ دسمبر 1971 تا اگست 1973 تک صدر مملکت اور 14 اگست 1973 سے لے کر 1977 تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ عوامی جلسوں میں عوام کے لہجے میں خطاب بھٹو کا خاصا تھا۔ وہ ایک انقلابی لیڈر کے طور پر ابھرے۔ ناظرین، بھٹو نے اپنے دور حکومت میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ پہلا متفقہ آئین دیا۔ ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس ان کی بڑی کامیابی شمار کی جاتی ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا سہرا بھی انہی کے ساتھ جاتا ہے۔ ستمبر 1977 میں بھٹو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ 28 مارچ 1978 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور 4 اپریل کو انہیں راولپنڈی جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ دوستو، تیسرے نمبر پر کرنل معمر قذافی آتے ہیں۔ معمر قذافی، جنہیں کرنل قذافی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1969 سے 2011 تک لیبیا کے رہنما رہے۔ وہ جون 1942 میں پیدا ہوئے۔ 1989 کے بعد سے اگرچہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھی، کرنل معمر قذافی دنیا بھر میں مختلف عسکریت اور شدت پسند تنظیموں کی بھی پشت پناہی کرتے رہے۔ امریکہ نے 1986 میں یورپ میں بعض شہروں میں بم دھماکوں کے لیے کرنل قذافی کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس اور بن غازی پر بمباری شروع کر دی۔ منفرد طریقے اپنانے کے لیے مشہور کرنل قذافی اکثر ٹی وی پر خیموں میں مقیم دکھائی دیتے جہاں وہ غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال بھی کرتے۔ اپنے پورے دور اقتدار میں کرنل قذافی نے اپنے خلاف کسی بھی طرح کی مخالفت کو بے دردی سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ اکتوبر 2011 میں کرنل قذافی اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں خبر آئی کہ ان کو باغیوں نے گرفتار کر لیا ہے اور 17 اکتوبر 2011 کو ان کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ دوستو، چوتھے نمبر پر عدنان مینڈرس ہیں۔ عدنان مینڈرس ترکی کے سابق وزیر اعظم تھے۔
جو 1950 میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد 10 سال وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے دور اقتدار میں ترکی میں جمہوریت کے جس دور کا آغاز ہوا اسے ترکی تاریخ میں انقلاب سفید کہا جاتا ہے۔ ایسا دور جس میں جمہوریت بحال ہوئی، عوام کو خوشحالی حاصل ہوئی اور اسلام کے راستے پر چلنے میں عائد شدہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں۔ عدنان مہندرس کو جمہوریت کا اصل معمار سمجھا جاتا ہے۔ دوستو 1932 سے ترکی میں یہ پابندی عائد تھی کہ اذان اور تکبیر عربی زبان میں نہیں کہی جا سکتی۔ عدنان مہندرس نے اقتدار میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کو ختم کروایا۔ 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب ترکی کے طول و عرض میں 18 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس کے علاوہ حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں۔ 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کا ختم کروایا۔ 17 جون 1950 ترکی کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا جب ترکی کے طول و عرض میں 18 سال بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس کے علاوہ حج پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی گئیں۔ 27 مئی 1960 کو مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اصلاحات کی حامی فوج نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور جنرل جمال کے زیر صدارت فوجی حکومت قائم کر دی جاتی ہے۔ اس فوجی حکومت نے عدنان مہندرس کے خلاف نمائشی مقدمہ چلایا اور 17 ستمبر 1961 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا۔ دوستو نمبر 5 پر آنے والے مسلم لیڈر محمد نجیب اللہ ہیں۔ محمد نجیب اللہ سال 1987 سے 1992 تک افغانستان کے صدر رہے۔ وہ کمیونسٹ تھے اور سوویت یونین کے حامی تھے۔ 1996 میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد صدر نجیب اللہ کو معزول کر دیا گیا، تاہم وہ کابل میں اقوام متحدہ کے سفارت خانے میں پناہ گزیر رہے۔ سفارتی تحفظ کی بنا پر کسی افغان نے انہیں ہاتھ نہ لگایا، مگر طالبان عسکریت پسندوں نے تمام سفارتی روایات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جبراً نجیب اللہ کو اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کیا اور بالآخر انہیں سرعام پھانسی دے دی گئی۔ طالبان نجیب اللہ کو صرف سوویت یونین کی کٹ پتلی ہی نہیں بلکہ ایک ایسا کمیونسٹ بھی سمجھتے تھے جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ دوستو یہ وہ اسلامی ممالک کے سربراہان تھے جن کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا یا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ان کا قصور کیا تھا آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید برآں ان کی موت کے ذمہ داران اصل کون تھے اگر آپ غور سے دیکھیں تو اکثریت امریکن کی ہی نکلے گی۔ آج اسلامی ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں امریکہ کا کتنا عمل دخل ہے اس سے ہم سب بخوبی آگاہ ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور آخر میں ایک تحفہ جو آپ کی طرف سے ہمارے لیے ہوگا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔